الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے حدیث نمبر ہے 3703۔ ابو حازم اپنے والد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں ان رجلا جاء الی سہل بن سعد کہ ایک آدمی سہل بن سعد کے پاس آیا، فقال ھذا فلان لامیر المدینۃ یدعو علیا عند المنبر۔ وہ ایک آدمی سہل بن سعد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فلاں آدمی، اور اشارہ کیا کہ جو مدینہ کے امیر تھے مروان بن حکم کے زمانے میں ان کی طرف سے، تو اشارہ کیا کہ فلاں آدمی یہ منبر پر کھڑے ہو کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کیا بات کہی؟ یعنی شکایت کریں سہل بن سعد کو کہ یہ جو مدینہ کے اس وقت امیر ہیں یہ منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ وہی علی ہیں جن کی فضیلت کے تعلق سے بات چل رہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، یعنی فاطمہ کے شوہر ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں علی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ قالا فیقول ماذا، تو سعد بن سعد کہتے ہیں بھائی کیا برا بھلا کہتے ہیں، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کیا جملہ بولتے ہیں، کیا برا بھلا کہتے ہیں، کس طرح کہتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ قال یقول لہ ابو تراب، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ علی کو ابو تراب کہتے ہیں۔ ابو تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی والے۔ تو کہہ رہے ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور علی کے بارے میں کہتے ہیں یہ ابو تراب ابو تراب ابو تراب، تو گویا یہ ان کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ فضحکا، تو سہل بن سعد نے جب یہ بات سنی تو ہنس دیے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد قال واللہ ما سماؤ الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو تراب یہ ان کا جو نام ہے، یہ ان کی یہ کنیت ہے، ان کو اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دی تھی۔ بھی ابو تراب کھڑے ہو کر ممبر پہ جو علی کو کہہ رہے ہیں نا، یہ گالی گلوز نہیں ہے، یہ تو ان کا نام پڑ گیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام رکھا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وما کان لہ اسم احب الیہ منہ، اور علی کو اس سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی نام ہی نہیں ہے۔ ان کو بھی یہ بہت پسند ہے کہ ان کو ابو تراب کہا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نام دیا ہے۔ اب یہی غلط فہمی ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے نا، اب وہ آدمی نہیں جانتا تھا کہ یہ نام علی کا اور اللہ کے رسول نے رکھا ہے، وہ سمجھا ابو تراب گویا ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور آ کر کے سہل بن سعد سے شکایت کر دی۔ سہل بن سعد ایسی بات بھائی تحقیق کریں گے نا، یہی طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں جو اکثر اختلافات ہوتے ہیں نا، وہ غلط فہمی، ہم نے کچھ سنا اور نہیں سوچا کہ لاؤ تھوڑا چھان بھی کر لیں، تحقیق کر لیں، اور کنٹرول سے باہر ہو گئے، بی پی ہائی ہو گئی اور بات الجھ گئی۔ تحقیق کچھ بھی آپ اپنے بارے میں سنیں، تحقیق کے جتنے راستے ہیں وہ پورے راستوں کو تلاش کریں، تحقیق کے بعد ہی قدم اٹھایا کریں، ورنہ غلط فہمیاں بہت سارا یہ سمجھیے معمولی ذرات کو پہاڑ بنا دیتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں بھی غلط فہمی ہی ہے، اگر ساتھ میں ساتھ نہ پوچھتے کہ بھائی کیا انہوں نے برا بھلا کہا ہے، وہ بھی ہماری طرح سن کر کے اور بھڑک جاتے تو معاملہ سنگین ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ ابو تراب کہتے ہیں، یہ تو ان کا نام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا ہے اور علی کو یہ پسند بھی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی گالی گلوز نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں فَاسْتَطْعَمْتُ الْحَدِيثَ سَهْلًا، تو راوی کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کہ میں وہ حدیث سنوں، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو ابو تراب نام رکھا تو کیسے رکھا، کیسے وہ نام پڑا، میری خواہش ہوئی کہ میں یہ سنوں۔ وَقُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسَ كَيْفَ، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو عباس کیسے یہ نام پڑا ہے ابو تراب۔ قال دخل علی علی فاطمہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کے پاس گئے۔ فاطمہ بیوی ہے، علی شوہر میاں بیوی ہے، شوہر کبھی گھر کے باہر رہے گا کبھی اندر آئے گا، تو یہ علی فاطمہ کے پاس گھر میں گئے، ثم خرجا، اور اس کے بعد وہاں سے نکل گئے، فاستجا فی المسجد، اور جا کر کے مسجد میں لیٹ گئے۔ یہ تو بات مختصر ہے، لیکن آثار بھی بتلاتے ہیں اور غالباً دوسری حدیث سے بھی ہے کہ علی اندر گئے تو کسی بات میں تھوڑی کہاسنی ہو گئی، اور ہونا ہی ہے بھائی، انسان ہوتا ہے، سب کے گھروں میں یہ چلتا ہے، لیکن سمجھداری دیکھیے، ہم جیسے ہمارے گھروں میں کیا تھوڑی سی اگر ہو گئی تو لڑو مت، عورتوں سے لڑنا یہ سب سے مرد کی سب سے کمزوری کی علامت ہے، عورتوں سے لڑا نہیں آتا۔ اب دیکھیے تھوڑی سی کہاسنی ہوئی،
اور طریقہ یہی ہے کہ کہیں نکل کے چلے جاؤ، کسی دوسرے روم میں چلے جاؤ، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے، پھر بات آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کوئی بات کہا سنی ہوئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے اور مسجد نبی میں آ گئے، اور آنے کے بعد وہاں لیٹ گئے۔ کہہ رہے وہاں لیٹ گئے، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا ابن امک، چنانچہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے پاس آئے اور پوچھے کہ علی کہاں ہے؟ قالت فی المسجد، تو فاطمہ نے کہا کہ وہ مسجد میں تشریف لے گئے ہیں۔ فاخرج الیہ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، فوجد رداؤہ قد سکت عن ظہرہ، کہہ رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو دیکھے علی لیٹے ہیں اور علی کی جو چادر ہے پیٹھے سے سرک چکی ہے، یعنی پیٹھ کھل گیا۔ پہلے کے ان کے ہی کپڑے تھے، دو چادر ہوتے تھے، ایک نیچے لپیٹ لیا اور اوپر ایسے وہ اوڑھ لیا، تو وہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹے لیٹے ان کی پیچھے کی وہ چادر وہ سرک گئی اور پیٹ دکھ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَخَلْصَتْ تُرَابُ إِلَىٰ ظَاہِرِهِ، اور جہاں سے چادر ہٹ چکی ہے پیٹ سے تو وہاں کچھ مٹی بھی لگ گئی ہے۔ آج کی طرح مسجد نہیں ہوتی تھی، وہ ایسے کچی مسجدیں ہوتی تھی، ریت ہے، مٹی ہے، بارش میں کیچڑ بھی ہو جایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی نماز چھوٹتی نہیں تھی ادھر کے، پھر بھی ان کی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ اور آج تو ہمارے الحمدللہ ساری سہولتیں ہیں یار، پنکھے ہیں، اے سی ہے، کولر، سب کچھ ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو ایسے تھے، وہ مٹی میں لیٹے گئے تھے، پیٹ پہ مٹی لگی تھی۔ کہہ رہے فَجَعَلَ يَمَسُّ التُّرَابَ عَنْ ظَہْرِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ سے مٹی جھاڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور چچا جاد بھائی بھی ہیں، کیونکہ ابو طالب کے لڑکے ہیں اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو اس طرح ڈبل رشتہ ہے۔ تو ان کے پیر سے ایسی مٹی صاف کرنے لگے۔ فیقول، اور کہہ رہے تھے اجلس ابا تراب مرتين، اور ایسے موقع پر آپ نے کہا کہ اے ابو تراب اٹھ کے بیٹھ جاؤ، اور آپ نے یہ جملہ 2 بار کہا، اور یہیں سے ان کا نام پڑ گیا ابو تراب۔ ابو تراب مطلب مٹی والے، چونکہ مٹی لگا تھا، صاف کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی سی دل لگی والے بھی تھے، موقع مال میں چلتا ہے ہمیشہ وہ غصے میں رہنا، اس طرح کی حرکتیں نہیں، تو تھوڑا سا ایسے چلا اور آپ نے مذاق میں کیا ابو تراب، اور یہاں سے ان کا نام پڑ گیا ابو تراب۔ اور علی کو یہ پسند بھی تھا، اس لیے پسند تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا تھا، اور اسی ابو تراب سے مدینہ کے جو امیر تھے وہ علی کو یاد کر رہے تھے، اور وہ آدمی وہ سمجھا کہ لگتا ہے علی کو برا بھلا کر رہے ہیں، اور اگر کے شکایت کر دی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر واقعے کی تحقیق آپ نہیں کرو گے، کبھی بھی کوئی مسئلہ آپ سنیں اپنے تعلق سے، کتنا بھی سنگین کیوں نہ ہو، جب تک تحقیق نہ کر لینا آپ کوئی قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ بعد میں پچھتاوا کے علاوہ کچھ ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اس سے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔